بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز میں ایک اور سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے سوال کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز قصر کے لیے مسافرت کی حد۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میرے بعض عراقی دوست جو کئی سالوں سے لندن میں مقیم ہیں اب تک نماز قصر کر کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسافرت کی حد نہ قرآن میں آئی ہے نہ حدیث میں، فقہا کی اپنی اختراع ہے، لہذا ہم نہیں مانتے، جب تک اپنے وطن سے باہر ہیں مسافر ہیں قصر کریں گے چاہے ساری عمر لندن میں گزر جائے۔ ان کو کس طرح مطمئن کروں کہ ان کی روش غلط ہے؟ جواب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے کہ عرب ممالک کے نوجوان نہ تو خود دین کا کافی علم رکھتے ہیں اور نہ وہ فقہا مجتہدین میں سے کسی کا اتباع ہی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آئے دن ان کے عجیب اجتہادات سننے میں آتے رہتے ہیں۔ مسافر کے معاملے میں امام شافعی، امام احمد اور ایک روایت کے روح سے امام مالک بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جو شخص کسی مقام پر 4 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا مسلک یہ ہے کہ 10 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت مسافر کو مقیم بنا دیتی ہے۔ امام اوزائی 12 دن کی اور امام ابو حنیفہ 15 دن کی حد مقرر کرتے ہیں۔ علماء اسلام میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اپنے شہر سے باہر نکل کر کسی دوسرے مقام پر کوئی شخص چاہے مہینوں اور برسوں رہے مگر وہ مسافر ہی رہے گا اور قصر کرتا رہے گا۔ البتہ فقہا یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی مقام پر اس طرح رکا ہوا ہو کہ ہر وقت اس کے کوچ کر جانے کا امکان ہو اور ٹھہرنے کی نیت نہ ہو تو خواہ وہ وہاں اسے مہینوں رکنا پڑے وہ قصر کر سکتا ہے۔ انہی وجوہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 15 یا 20 دن اور فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں 18 دن قصر فرمایا، اور انہی وجوہ سے صحابہ کرام کا لشکر آذربائیجان کی مہم میں 2 مہینے قصر کرتا رہا۔ ترجمان القرآن جولائی 1962۔